السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال جل وعلا فی موضع آخر انما المؤمنون اخوہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے۔
وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی کائنات کو بنانے والا ہے، وہی کائنات کو ختم کر دے گا۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی اس دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے، مفاد پرستی اور ذاتی فائدے کے لیے تگ و دو کرنا عام ہے۔ بندوں کے دل سے احساس، شفقت، رحمت اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ انسانوں کے دلوں سے ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے لیے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، چاہے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اسے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کرنا پڑے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرنی پڑے، دوسرے مسلمانوں کے حقوق چاہے سلب کرنے پڑے، دوسرے مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا پڑے، دوسرے مسلمانوں کو چاہے تکلیف دینی پڑے، اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آج کا مادہ پرست انسان، جس کو آسان الفاظ میں آپ میٹیریلسٹ کہتے ہیں، اس کی کل دوڑ دھوپ اس کا کل کعبہ و قبلہ صرف اپنا ذاتی اور دنیاوی مفاد ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اخوت اسلامی کیا ہوتی ہے؟ اسلامی بھائی چارہ کیا بلا ہے؟ اسلامی برادری کیا چیز ہے؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ نہ آج کا مسلمان جانتا ہے، نہ وہ جاننا چاہتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بہت سارے رشتے بتاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں ماں باپ کا رشتہ بتایا ہے، قرآن مجید نے ہمیں بار بار قریبی رشتہ داروں کا رشتہ بتایا ہے، قرآن مجید نے ہمیں پڑوسی کا رشتہ بتایا ہے، قرآن مجید نے خون کی بنیاد پر بننے والے رشتے ہمیں بتائے ہیں۔
قرآن مجید نے ہمیں محرم رشتوں کا تعارف کروایا ہے، لیکن قرآن مجید نے ہمیں ایک اور رشتہ بھی بتایا ہے، جو رشتہ خون کی وجہ سے نہیں بنتا، جو رشتہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتا، جو رشتہ زبان اور علاقہ ایک ہونے کی وجہ سے نہیں بنتا، جو رشتہ کاروباری مفادات کے اشتراک کی وجہ سے وجود میں نہیں آتا، جس رشتے کی بنیاد نسل پہ نہیں، رنگ پہ نہیں، خون پہ نہیں، زبان پہ نہیں، علاقے پہ نہیں، جغرافیے پہ نہیں، برادری نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، وطن نہیں، ملک نہیں، بلد اور بلاد نہیں، بلکہ اس رشتے کا تعارف یہ کروایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، لوگو جان رکھو، تمہارے ماں باپ کا تعارف، تمہارے ماں باپ کے حقوق تجھے قرآن نے بتائے ہیں، وہ بھی ایک رشتہ ہے، ذوی القربا اور ذو القربا کہہ کے تمہارے قریبی رشتہ داروں کو شامل کیا، وہ رشتے ہیں، پڑوسی کے حقوق بتائے، وہ رشتہ ہے، لیکن ایک اور رشتہ ہے جس کی بنیاد یہ نہیں کہ اس ماں نے مجھے جنم دیا، یہ میری ماں ہے، اس باپ کی صلب سے پیدا ہوا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ماں جائے ہیں، باپ جائے ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہے، یہ میرے پڑوس میں رہتا پڑوسی ہے، چاہے کوئی ہو، اس کے حقوق ہیں، بلکہ اس رشتے کی بنیاد خالص روحانی بنیاد ہے، اس رشتے کی بنیاد خالص ربانی بنیاد ہے، اس رشتے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، فرمایا سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک یہ رشتہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا ہے، اس میں کوئی مفاد نہیں، کوئی قرب و جوار نہیں، کوئی یمین و یسار نہیں، یہ سب سے محترم رشتہ ہے، یہ سب سے ضروری رشتہ ہے، جس کو آج مسلمان اپنے درمیان فراموش کر چکے ہیں۔ اگر اس رشتے کی بنیادوں کو، اس کے مفادات اور فوائد کو سمجھا جاتا، ہماری مارکیٹ کے اندر سودا خریدنے کے لیے آنے والا خریدار 99.99 مسلمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ ہوتا، کبھی دھوکہ نہ ہوتا۔ اگر اس رشتے کی قیمت کو کوئی سمجھتا
ہماری مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر آنے والے تقریباً سارے گاہک مسلمان ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے، لاکھوں میں چند جو غیر مسلم ہیں۔ کبھی کوئی کسی اپنے گاہک کو ملاوٹ والی چیز نہ دیتا کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، اگر اس رشتے کا پاس ہوتا، اگر اس رشتے کی قیمت کا اندازہ ہوتا۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم نہ کرتا کہ اس کو اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد ہوتی، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یہ اسلام کی اخوت ہے، یہ اسلامی بھائی چارہ ہے۔ یہ ماں جائے باپ، ماں جائے بھائی، ماں جائے بہن، ماں اور باپ کی طرف سے آنے والے قریبی رشتہ داروں سے بڑھ کے رشتہ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کھولیے سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ طیبہ کی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مکہ شہر میں ظلم کیے جاتے ہیں، عرصہ حیات زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے، مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ ہجرتیں کر کے آئے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ اپنی زمینیں جائیداد، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے ترک کر کے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ یہاں کوئی کاروبار کرنے کے لیے مدینہ میں آئے ہیں؟ یہاں کوئی ان کی زمین اور مربے نکلے ہیں جن پہ آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کیا ان کی کسی نے دعوت کی ہے، اس دعوت پہ آئے؟ کیا کوئی حکومت کی طرف سے الاٹمنٹ ہوئی ہے کہ اپنا حصہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں، دین اسلام پر کما حق ہو عمل کرنے کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے۔ یہ مہاجرین ہیں، مدینے کے رہنے والے انصار ہیں۔ ایک ایک مہاجر کو پکڑا، یہ ہے اسلامی بھائی چارہ، یہ ہے اسلامی اخوت، یہ ہے اللہ کے لیے کسی سے تعلق قائم کرنا۔ ایک ایک مہاجر کو پکڑا، ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تاریخ نے اس کا نام رکھا مواخات مدینہ۔ 1450 سال بیت گئے اور شاید انسانیت کو 5000 سال، جو تاریخ میں لکھی ہوئی تاریخ ہے، ریٹن ہسٹری 5000 سال کی، اور 1450 سال اس واقعے کو ہوئے گزر چکے۔ تاریخ میں ایسی مواخات اور اسلامی بھائی چارہ کی دوسری مثال آپ کو نہیں ملتی ہے۔
ایک مہاجر ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لے کے گیا. بھائی بن گئے ہو, میرے 2 گھر ہیں, ایک تم لے لو. اتنا آسان ہوتا ہے دینا. یہاں کوئی 10 روپے جیب سے نہیں دیتا. اور مہاجرین بھی کوئی مالدار اور تونگر نہیں تھے, کھیتی باڑی کرنے والے. ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا پورے مدینے میں. آپ آگے اندازہ کر لیں. مہاجرین میں تو عبد الرحمن ابن عوف, عثمان غنی, سیدنا عمر ابن خطاب, یہ ہجرت کرنے سے پہلے مالدار تھے, تاجر تھے. انصار کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھی. ایک شخص اپنے مہاجر بھائی کو انصاری لے کے گھر گیا, کہا میرے 2 مکان ہیں, ایک آپ پسند کر لو, جو پسند ہے آپ کے نام کر دیتا ہوں. میرے 2 باغ ہیں, 2 باغ ہیں, دونوں دکھا دیتا ہوں, جو آپ کو پسند ہے وہ باغ آپ کے نام کر دیتا ہوں. جن کے دکھ جن کے سکھ سانجھے ہو گئے, یہ ہوتا ہے اسلامی اخوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور کوئی بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. کوئی بھائی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ, اور اگر اپنا بھائی سمجھا ہے تو کسی مصیبت میں اپنے بھائی کو مصیبت میں گرفتار اور مبتلا دیکھ کے اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا ہے. یہ مسلمان کی خوبی ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی اس پہ ظلم کرے تو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا, بلکہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے مسلمان بھائی کی حق بات پہ ہر حال میں مدد کرنی ہے. ظالم ہے اپنے بھائی کی تب بھی مدد کر, مظلوم ہے تب بھی مدد کر. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو مظلوم ہے, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کی تو مدد کروں گا, جو ظالم ہے اس کی کیا مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک, یہ اس کی مدد ہے. اس کو ظلم سے منع کر, اس کو ظلم کرنے سے بچا, اس کو سمجھا, اس کا ہاتھ پکڑ, اس کو روک ظلم کرنے سے. یہ ظالم کی مدد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی آپس میں محبت, آپس میں رحمت, آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی, اس کی مثال ایک جسم جسد واحد کی مثال ہے. اذا اشتکا منہ عضو, جب ایک جسم جسد واحد کا ایک حصے کے کسی ایک جگہ پہ کانٹا چبھتا ہے, درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی, سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے,
سارا جسم رات بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم اس تکلیف کی وجہ سے بیداری میں رات گزار دیتا ہے۔ مسلمانوں کی آپس میں محبت، مودت، پیار، شفقت و نرمی کی مثال جسد واحد کی مثال ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مسلمان مصیبت میں ہو، دوسرا مسلمان خوشیاں نہیں مناتا، منگڑے نہیں ڈالتا، طوائفوں کے رقص نہیں کرواتا۔ 72 سال سے کشمیر کا نام لینے والوں، کشمیر کے نام پہ چندے کھانے اور کھلانے والوں، کشمیر کے نام پہ سیاست کرنے والوں، یہ ہم نے پہلا مسلمان دیکھا ہے کہ پچھلے 80-86 دن سے اس کے جسم کا ایک حصہ، ایک بازو تکلیف میں مبتلا ہے۔ انسانیت سسک رہی ہے، بچے پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہیں، عورتوں کی آبرو کو تار تار کیا جا رہا ہے، نوجوانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء پر بھی پابندی ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کو ایک بڑی جیل میں قید کر دیا گیا ہے، لیکن چند تقریریں، دو چار جلوس، دو چار وفود، اخباری بیانات، اس کے سوا نہ حکومت کے پاس کرنے کو کچھ ہے، نہ جماعتوں کے پاس کرنے کو کچھ ہے۔ ہمیں کشمیریوں کے مفاد سے بھی زیادہ سکھوں کے مفادات پیارے ہیں، سکھوں کے مفادات۔ ہم پراکسی کھیلنے چلے تھے، ہم بڑے سیانے بنے تھے، بڑے شاطر بنے تھے۔ ہم نے کہا کرتارپور کھلے گا، گرو نانک یونیورسٹی بنے گی، اور ایک بات بخت ہو، اس نے تقریر کرتے ہوئے گرو نانک کو اپنا بزرگ ہی کہہ دیا۔ بابا فرید بھی اپنا بزرگ، پیر عبد القادر جیلانی بھی اپنا بزرگ، علی حجویری صاحب بھی اپنے بزرگ، اور بزرگوں کی لسٹ گنواتے ہوئے گرو نانک بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ میں اس وقت کے سب سے بڑے فلسفی، سب سے بڑے فلاسفر اور سب سے بڑے ارسطو اور افلاطون اور بقراط جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، جن سے چج کی بات ہوتی نہیں، فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں، اسلام کے بارے میں پتہ لفظ کا نہیں ہے، الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنی تقریر میں بندے نے فاؤل کرنا ہوتا ہے، میں اس کو فاؤل بولتا ہوں۔ چنگا بھلا بندہ کھیڈن جے ہے تو فاؤل مار کے اپنے ہی پول میں گیند کو ڈال دینا، یہ وزیر اعظم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سکھوں کے مفادات ہمیں پیارے ہیں، سکھوں کے۔ کشمیر جیل بن جائے، اس پہ صرف بیانات ہیں،
اور بابے گرو نانک کے 550ویں برسی پر یا اس کی سالگرہ پر ہم نے کرتارپور کھولنا ہے، کیا کچھ بھی مفادات ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو آسانی دینے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے ہی قادیان پڑتا ہے تو فری ویزا ہوگا، 2-4 ہزار 5 ہزار میں آئیں گے۔ تو یہ بات، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نام سکھوں کا لیا جا رہا ہو، فائدہ قادیانیوں کو دیا جا رہا ہو۔ یہ بات شورش کاشمیری اپنی کتاب کے اندر لکھ کے گئے ہیں۔ میں شورش کاشمیری کا ایک اچھا قاری اور سامع ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے اس نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا اس راستے کو، بارڈر کو کسی میں مفاد کے لیے سکھوں کا نام لے کر کھولا جائے گا، اصل میں مفاد، اس میں فائدہ دینا قادیانیوں کو مقصد ہوگا۔ بہرحال نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتا، نہ حکومت کی، نہ باجوہ صاحب کی۔ باجوہ صاحب دکھا بھی نہیں سکتے، کیوں جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی مانند ہے۔ مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد اور عمارت کی طرح ہے۔ ایسے ہے جیسے ایک مومن اور دوسرا مومن مل کر اسلامی بھائی چارہ کی ایک عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایک اینٹ جڑ کے اسلامی بھائی چارہ کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ یشد بعضہ بعضا، یہ جب عمارت بنتی ہے، ایک اینٹ نیچے ہے، ایک اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، تو پھر کئی میٹر لمبی اور بڑی اور اونچی فلک اور آسمان کو چھونے والی سینکڑوں منزلوں پر مشتمل عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ مسلمانوں کی مثال مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت، ایک بنیاد کی طرح ہے، جس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے تو عمارت بنتی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگ اللہ تعالی کے غیظ و غضب کے سامنے اپنے انجام نیک یا انجام سو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالی بڑے بڑے ممبر تیار کروائے ہوں گے، بڑے بڑے ممبر، تخت، نور کے ممبر، ان کو بلایا جائے گا، لوگ پشیماں، پریشان، غم اور تکلیف اور خوف میں ڈوبے ہوئے، ان لوگوں کو بلا کے آواز دے کے ان ممبروں پہ لوگوں کے سامنے بٹھایا جائے گا۔ اتنی ان کو عزت، ان کا اکرام، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، کل قیامت کا دن ہوگا، مالک کہیں گے این المتحابون بجلالی، آج کہاں ہیں وہ لوگ
جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے میں مالک کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث. این المتحابون بجلالی، کہاں ہے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے؟ لہم منابر من نور، یہ دنیا میں رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، یہ اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. آج رب نے ان کو انعام یہ دیا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نور کے ممبر تیار کیے ہیں. جب یہ نور کے ممبروں پر سج دج کر بیٹھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن نور کے ممبر، جب ان کو بلا کے نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، فرمایا انبیاء بھی رشک کریں گے، ان کو دیکھ کے شہداء بھی رشک کریں گے. یہ اسلامی بھائی چارہ، یہ اسلام اور دین کے لیے آپس میں محبت کرنے کا فائدہ ہے، یہ اس کی قیمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین والنصیحہ. آج ہم یہ ساری باتیں بھول چکے ہیں. ہمارے پاس بندہ آتا ہے تو پنجابی کی کہتے ہیں وڈ ٹک کے رکھ دے سو جی، آتے گیا نا وڈ ٹک کے رکھ دو. کیوں؟ اسلامی بھائی چارہ نہیں. ہم اس کو اپنا مسلمان تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اسے اس طرح بھائی نہیں سمجھ رہے کہ میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے اسلام کا، اس کے ساتھ میں نے دھوکہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے کہ بندہ دوسروں کا بھلا چاہے، برا نہ چاہے، ہمیشہ دوسروں کی اچھائی چاہے، برائی نہ چاہے. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قالوا لمن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ خیر خواہی کس کی کرنی ہے، کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنا، خیر چاہنا، اچھائی چاہنا، اچھے جذبات رکھنا. کس کی خیر خواہی؟ فرمایا سب سے پہلے خیر خواہی تو اللہ کی ذات کی خیر خواہی، پھر اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے عادل حکمرانوں کی خیر خواہی چاہنا کہ ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا. قرآن و سنت کے مطابق جو حکم دیں حکمران مان کے، اولو الامر مان کے ان کی بات کی پیروی کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا حکم ماننا. چوتھی خیر خواہی فرمایا وعامتہم، ہر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا، اس کی بھلائی چاہنا، اس کی اچھائی چاہنا، اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا، نیک جذبات رکھنا، کسی مسلمان کو کبھی گزند نہ پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا. یہ ہے دین جس کا نام خیر خواہی کا دین. کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہیں جب وہ ہماری دکان پہ آتے ہیں، جب ہمارے پاس 2 نمبر چیزیں دکان میں پڑی ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب 1 نمبر چیز، جی جناب A گریڈ کی چیز آپ کو دے رہے ہیں، ہم B گریڈ میں کام ہی نہیں کرتے، ہم اس میں ٹریڈ ہی نہیں کرتے. کیا جب ہم ملاوٹ شدہ سودا اپنے مسلمان بھائی کو بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں؟ اس صورت میں تو ہم اللہ کی بھی خیر خواہی نہیں کر رہے، رسول کی بھی نہیں کر رہے، اور عام مسلمانوں کی بھی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں، ان کے دین پہ عمل نہیں، ان کے فرامین پہ عمل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، اور مسلمان بھائی کو ڈس رہے ہیں اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے، کتنا صاف ستھرا دین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بازار کے مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے تو سودا دیکھا، تو ایک شخص کھجوریں بیچ رہا تھا، یہ کوئی اور سودا تھا، پھل تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نے بڑا سجا کے رکھا ہوا، آپ کو پتہ ہے سیب، کیلا، تمام پھل، سبزیاں کتنی سجا کے رکھی ہوتی ہیں، باہر باہر سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ خریدتے ہیں تو کوئی بھی چند ایک کے علاوہ وہ آپ کو اندر سے باہر اسی طرح وہ سجایا رہتا ہے، چمک رہے، اس کی چمکیں، اس کی چکا جوند اسی طرح رہتی ہے، اور شام تک، رات تک اسی طرح رہتا ہے۔ اندر سے اٹھا کے دے رہے ہیں، اس میں مکس بھی ہے، اس میں داغی بھی ہے، اس میں چھوٹے دانے بھی ہیں، بڑے دانے بھی ہیں، سب کچھ پکا کچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا بازار میں دکان لگا کے بیٹھا، پھل بیچ رہا، بڑا باہر سے دیکھنے میں پھل، کھجوریں بہت خوبصورت نظر آ رہی، چمکدار، جیسے سجا کے لگائی جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، آپ نے دستے مبارک کو اس میں ڈالا تو اس میں سے کچھ پھل خراب تھا، گلا سڑا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بارش پہنچ گئی تھی، گیلا ہو گیا تھا، نمی آ گئی، اس وجہ یہ خراب ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کو پتہ کیا فرمایا؟ ہن کل تو سودا کیویں لگنا چاہیے، جڑے گندے سیب دے دانے نا وہ باہر، جڑے سونے سونے نو اندر۔ اس نے گلا سڑا اندر کی طرف رکھا ہوا، دھوکہ ہے۔ جب بندہ مال خریدنے کے لیے آئے گا تو اس نے دکان کو لگا ہوا دیکھنا ہے، مال کو، سیٹنگ کو دیکھنا ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس مال اچھا ہے، جب اس نے ہاتھ کی صفائی دکھانی ہے تو اس نے سارا مکس ڈال دینا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سودے کو کیا ہوا؟ کہا بارش آئی تھی، بھیگ گیا، گیلا ہو گیا، نمی پہنچی، تھوڑا گل سڑ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بھائی، اے مسلمان، اے مومن، اگر یہ گل سڑ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، فَلَوْلَا وَضَعْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، اگر اس میں کوئی عیب اور نقص آ گیا تھا تو تو نے اس سودے کو اٹھا کے کھانے کے اوپر کیوں نہیں رکھا، غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا، سامنے کر کے کیوں نہیں رکھا، تاکہ جو خریدنے کے لیے آتا وہ تیرے سودے کا عیب بھی دیکھ لیتا، اس کی خوبی بھی دیکھ لیتا، دھوکہ نہ ہوتا کسی کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، فرمایا جو ہم سے ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، ہمیں مسلمان کو دھوکہ دے۔ من غشنا فلیس منا، فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے، ملاوٹ کرے ہمارے ساتھ، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم سے بڑا اسلام کا دعوے دار ہی کوئی نہیں۔ اور لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں جدو آئیے تو تسی کوئی ہے بس نماز روزے، تو اس طرح کے آپ نے خطبات چھیڑے ہوتے ہیں۔ تو کئی بندے ہوتے ہیں میرے سے سارے ہی محبت کرتے ہیں، میں سب سے ہی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کسی مومن کے لیے اللہ کے فضل سے بغض نہیں، میں بڑا کشادہ دل والا آدمی ہوں الحمدللہ۔ تو کئی بندے آتے ہیں وہ تلخ بھی ہوتے ہیں۔ ایک بندے آئے نا، اس نے میرے پاس نا ایک جمعہ پڑھا، تو کوئی بھی موضوع چل رہا تھا، وہ توحید کا، انہوں نے کہا جننے سال ہو گئے نے توحید ہی سننے پہ۔ تو مجھے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں کوئی 3 سال ہو گئے تھے، تو میں نے حساب لگایا اگر 50 جمعے بھی ہوں تو میں نے کہا 150 جمعے تو ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ان بھائی صاحب سے پوچھا آپ نے کتنے جمعے ادھر پڑھے ہیں میرے پاس؟ کہتے ہیں میں نے پہلا جمعہ پڑھا ہے۔ میں کہا سرکار پہلا پڑھیا جے تو 149 تے فتویٰ لگا دیتا جے،
کوئی جمعے پڑھو نا کوئی 10-12 دے پھر دسیو بھائی میں کوئی موضوع بدلنا بھی ہے کہ ایک کو موضوع نہ رگڑتا رہنا. تو لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں اس طرح کے موضوع کو, اخلاقیات کے موضوع بھی بیان کرو اس طرح. تو وہ بندے کہتے ہیں جنہیں پہلا جمعہ پڑھتے ہیں, جو موضوع ہوتا ہے تو وہ پہلے جمعے پر ہی ہمیں جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس رشتے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے بارہا دفعہ اس بات پہ آپ کے سامنے درخواست کی ہے. ہم اتنے زیادہ مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمان کو دھوکہ دینے سے, ملاوٹ کرنے سے, اس کا مال چھیننے سے, اس کے حقوق سلب کرنے سے ہم باز نہیں آتے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ مسلمان ہے یار, یہ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہے, یہ میرے پیارے محبوب کا امتی ہے. یہ وہ بندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ, اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پہ. فرمایا سورج 1 میل کے فاصلے پہ لوگ پسینے میں شرابور, ٹخنوں سے لے کے کان پٹیوں تک لوگ پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے. اس وقت 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. بعض روایات میں عرش کا سایہ. 7 طرح کے لوگوں کو, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, صحیح بخاری مسلم کی حدیث. 7 طرح کے افراد جنہیں قیامت کے دن 1 میل پر سورج, لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے, گرمی کی شدت میں اللہ اپنے سائے سے سرفراز فرمائیں گے. 7 طرح کے لوگ, ان میں 2 افراد وہ بھی ہیں جو ایک ہی قسم بنتی ہے. فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. اور جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن محشر کی دھوپ اور گرمی میں اپنے سائے سے سرفراز کریں گے, ان میں 2 خوش نصیب وہ بھی ہوں گے جن کا دنیا میں کوئی مال, دولت, پراپرٹی, جائیداد, خون, برادری, کنبہ, قبیلہ, زبان, وطن, علاقہ, آپس میں کوئی رشتہ مفاد نہیں تھا. ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو محض رب کی رضا کے لیے محبت کرتے تھے. تحابا فی اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اجتمعا علیہ, جب آپس میں ملتے تھے تو رب کی رضا میں ملتے تھے. وتفرقا علیہ, اور جب آپس میں ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جاتے تھے وہ محبت پھر بھی قائم رہتی تھی. وہ افریقہ میں بیٹھا ہے, یہ ایشیا میں بیٹھا ہے, لیکن مسلمان ہے, مومن ہے, دوسروں کے دل میں اتنا دور ہو کے بھی اس کے دل میں وہ رب کی رضا کے لیے محبت قائم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دیا, ہمیں جو اسلام عطا کیا, اس اسلام کی بہت بڑی دعوت انسانیت کی بھلائی ہے, انسانیت کی خیرخواہی ہے, انسانیت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا. اور اس انسانیت میں بھی سب سے زیادہ ہمارے قریبی رشتہ اسلام کا رشتہ ہے, ایمان کا رشتہ ہے, کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا رشتہ ہے. اس رشتے کے بڑے فائدے ہیں. اس وجہ سے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اس رشتے کی وجہ سے اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کو بٹھائیں گے. اس رشتے کے بارے میں نبی کائنات نے کہا یہ ایک عمارت کی طرح ہے, ایک دوسرے کو سہارا دیتے, ایک دوسرے کی مدد کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا, اے مومنو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں حسد نہ رکھو. لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. مسلمان کو ضرورت پڑ گئی ہے, وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے, آپ کے پاس وہ ضرورت کی چیز موجود ہے, آپ کے پاس مال ہے. اچھا میں نے بڑی دفعہ بات کی ہے, 3 منٹ رہ گئے ہیں. ہمارے ہاں
سب سے زیادہ سود رواج پتہ کیوں پکڑ رہا ہے؟ سب سے زیادہ سود رواج کیوں پکڑ رہا ہے؟ ادھر ممبر پہ کھڑے ہو کے کہیں گے، نماز پڑھ میں سلام پھیرنے کے بعد حاجی صاحب کہیں گے کہتا او فلانا سودی سود کھاندا ہے، اے سودی یہ سود دے لین دین کردا ہے، بالکل جٹکی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے گھر میں کروڑ روپیہ پڑا ہوگا، اور جس مسلمان بھائی نے سود لیا ہے نا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، اپنے باپ کے علاج کے لیے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو کے 50,000 روپیہ اس کو چاہیے تھا. ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جب وہ بینک سے سود لے لے گا، میں بھی فتویٰ لگاؤں گا، آپ بھی فتویٰ لگائے گا، سودی بندہ ہے، سود کھایا اس نے، یہ اس نے سود پہ پیسے لیے ہوئے ہیں. لیکن جس کروڑ پتی کے پاس کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا تھا، گل رہا تھا، سڑ رہا تھا، اس بندے نے، اس حاجی صاحب و سود سے بچنے والے کو یہ توفیق نہیں تھی کہ اپنے اس مسلمان کو 50,000 20,000 30,000 لاکھ روپیہ دے دے جو کہ واپس بھی مل سکتا ہے. ہم اس کو 50,000 روپیہ نہ دے سکے، لیکن جب اس نے سود لے لیا تو پھر ہم اس پہ فتوے لگانے لگ گئے کہ اس نے سود کھا لیا ہے. معاشرے کے اندر ترحم ختم ہو گیا ہے، معاشرے کے اندر رحم ختم ہو گیا ہے، شفقت ختم ہو گئی ہے، انسانی بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے، وہ دین کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اب مجھے بتاؤ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر امیہ کی غلامی کے اندر تپتے صحراؤں پہ گھسیٹا جا رہا ہے تو بلال تو حبشہ کا رہنے والا ہے، یہ تو کالے رنگ والا ہے، یہ تو موٹے ہونٹوں والا ہے، گنگریالے بالوں والا ہے، یہ تو غلام ہے. اور ابو بکر بنو تیم میں سے ہے، قریشی ہے، نہ اس کا رشتہ دار ہے، نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ ہے. کیا وجہ ہے کہ ابو بکر کو تپتے صحرا پہ لیٹتا ہوا بلال پسند نہیں آتا؟ اپنی طرف سے منہ مانگی قیمت دے کے بلال کو آزاد کرواتا ہے. وہ کون سا جذبہ تھا جس کی بنیاد پر بلال کو تپتے ہوئے صحرا پہ ابو بکر برداشت نہ کر سکا؟ وہ ایک ہی جذبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ بالکل بھی موجود نہیں ہے. اور کسی کو کچھ دینا تو دور کی بات، میں تو صرف آپ کے سامنے اتنی منت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اور کسی کو آپ مدد نہ کرو، پیسے نہ دو، قرض نہ دو. اور جو تہاڈی دکان دے سودا لین آندا ہے، جس چیز کے پیسے لے رہے ہو اس چیز کو، وہی چیز اس کو واپس کرو. دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اگر یہ اسلام کے لیے محبت بندے کو فائدہ دے سکتی ہے تو مسلمان کے ساتھ ظلم و ستم کرنا یہ بندے کو نقصان بھی دے سکتا ہے. آؤ میرے بھائیو، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. آج نفسا نفسی کا عالم ہے، مفاد پرستی ہے، ہر شخص اپنا مفاد چاہتا ہے. کسی کے دل میں نہ اسلام کی محبت ہے، عملی طور پر، دلی طور پر تو ہے، عملی طور پر. اور اس اسلام کی وجہ سے جو ہمارا مسلمان بھائی بنتا ہے، جو ہمارے ماں جائے بھائی بہنوں سے زیادہ ہمیں پیارا ہونا چاہیے، ہم اس کی خیر خواہی نہیں کرتے. دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آخری حدیث سنا رہا تھا، اس کے آخری لفظ تھے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. نبی پاک نے فرمایا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آج کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کوئی کسی کے بارے میں دل میں بغض، حسد، کینہ، کسی کو نقصان دینا، بلکہ مسلمان کو اگر مصیبت میں دیکھیں تو مسلمان کے ساتھ مدد کرنا، یہی مسلمان کا شیوا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.